اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 21، حروف مقطعات۔ یہ جو نیچے حروف ہے، الفاظ ہے، ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں۔ حروف مقطعات کا مطلب کاٹ کاٹ کر پڑھے جانے والے حروف۔ تو یہ ان سارے حروف کو کاٹ کاٹ کر پڑھے جاتے ہیں۔ جیسے لام ہے تو لام کو لام پڑھا جاتا ہے، میم کو میم پڑھا جاتا ہے، لا نہیں پڑھا جاتا ہے، میم کو ما نہیں پڑھا جاتا ہے، کاٹ کر کے سارے حروف کو پڑھتے ہیں۔ اس وجہ سے ان حروف کو حروف مقطعات کہتے ہیں۔ الف لام میم۔ حرف لام کے بعد والے حرف پر تشدید ہے اور حروف مقطعات میں سے ہے، اس لیے مد لازم حرفی مثقل ہوا۔ مد لازم حرفی مثقل کو 3 یا 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ یہ لام یہ حرف مد نہیں ہے، حرف مد 3 ہے، حروف مدہ 3 ہے، الف یا واو۔ یہ لام حروف مدہ میں سے نہیں ہے۔ تو یہاں پر حرف مد کیا ہے؟ حرف مد لام کے تلفظ میں ہے۔ لام اصل میں لا الف میم سے لام ہے، تو اس لام میں جو الف ہے، لام کے تلفظ میں جو الف ہے وہ حرف مد ہے، تو وہ اس حرف مد کا اعتبار کیا جائے گا، اس حرف مد کو دیکھا جا رہا ہے۔ اس کے بعد الف لام میم، لام میں میم بھی ہے لیکن وہ اس میم کا اعتبار نہیں کیا جائے گا کیونکہ اس میم کو پڑھا نہیں جا رہا۔ جو پڑھا جا رہا جو حروف اس کو دیکھا جائے گا، اس کا اعتبار کیا جائے گا۔ تو اس حرف مد کے بعد میم ہے، اس میم کے اوپر تشدید ہے، تو اس میم کا اعتبار کیا جائے گا۔ حرف مد کے بعد والے حرف پر تشدید ہے اور یہ حروف مقطعات میں سے ہے، اس لیے مد لازم حرفی مثقل ہوا۔ مد لازم حرفی مثقل کو 3 یا 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ میم، میم کے تلفظ میں بھی حرف مد ہے، وہ حرف مد یا ہے، اور یا کے بعد میم ہے جو ساکن ہے، تو حرف مد کے بعد والے حرف پر سکون ہے، اس لیے مد لازم حرفی مخفف ہوا۔ مد لازم حرفی مخفف کو 3 یا 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، اور میم کے اوپر تشدید ہے، اس لیے میم کی آواز کو ناک میں لے جا کر 1 الف کی مقدار کھینچیں گے، اس کو غنہ کہتے ہیں۔ الف لام میم، الف لام میم صاد۔ لام کے تلفظ میں الف ہے جو حرف مد ہے، اس کے بعد میم ہے جس پر تشدید ہے، تو حرف مد کے بعد والے حرف پر تشدید ہے اور حروف مقطعات میں سے ہے، اس لیے مد لازم حرفی مثقل ہوا۔ مد لازم حرفی مثقل کو 3 یا 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ میم، میم کے تلفظ میں یا ہے جو حرف مد ہے، اس کے بعد میم ہے جو ساکن ہے، تو حرف مد کے بعد والے حرف پر سکون ہے، اس لیے مد لازم حرفی مخفف ہوا۔ مد لازم حرفی مخفف کو 3 یا 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ صاد، صاد میں حرف مد الف ہے اور اس کے بعد دال ہے جس پر سکون ہے، تو حرف مد کے بعد والے حرف پر سکون ہے، اس لیے مد لازم حرفی مخفف ہوا۔ مد لازم حرفی مخفف کو 3 یا 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، اور میم کے اوپر تشدید ہے، اس لیے میم کی آواز کو ناک میں لے جا کر 1 الف کی مقدار کھینچیں گے، اس کو غنہ کہتے ہیں۔ الف لام میم صاد۔
الف لام را، لام کے تلفظ میں الف حرف مد ہے، اس کے بعد میم ہے جو پڑھا جا رہا ہے اور میم پر سکون ہے، تو حرف مد کے بعد والے حرف پر سکون ہے، اس لیے سکون ہے اور یہ حروف مقطعات میں سے ہے، اس لیے مد لازم حرفی مخفف ہوا۔ مد لازم حرفی مخفف کو 3 یا 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ را کے اوپر کھڑا زبر ہے، کھڑا زبر برابر ہوتا ہے الف مدہ کے، اس لیے کھڑا زبر کو 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ الف لام را، الف لام میم را۔ لام کے تلفظ میں حرف مد الف ہے، اس کے بعد میم ہے جس پر تشدید ہے، حرف مد کے بعد والے حرف پر تشدید ہے اور حروف مقطعات میں سے ہے، اس لیے مد لازم حرفی مثقل ہوا۔ مد لازم حرفی مثقل کو 3 یا 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ میم، میم کے تلفظ میں یا حرف مد ہے، اس کے بعد میم پر سکون ہے، حرف مد کے بعد والے حرف پر سکون ہے، اس لیے اور حروف مقطعات میں سے ہے، اس لیے مد لازم حرفی مخفف ہوا۔ مد لازم حرفی مخفف کو 3 یا 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ را کے اوپر کھڑا زبر ہے، کھڑا زبر برابر ہوتا ہے الف مدہ کے، اس لیے کھڑا زبر کو 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ میم کے اوپر تشدید ہے، اس لیے میم کی آواز کو ناک میں لے جا کر 1 الف کی مقدار کھینچیں گے، اس کو غنہ کہتے ہیں۔ الف لام میم را، کاف ہا یا عین صاد۔ کاف کے تلفظ میں الف ہے جو حرف مد ہے، اس کے بعد فا ہے جو سکون ہے، تو حرف مد کے بعد والے حرف پر سکون ہے اور حروف مقطعات میں سے ہے، اس لیے مد لازم حرفی مخفف ہوا۔ مد لازم حرفی مخفف کو 3 یا 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ ہا اور یا کے اوپر کھڑا زبر ہے، کھڑا زبر برابر ہوتا ہے الف مدہ کے، اس لیے کھڑا زبر کو 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ عین، عین، یہ عین یا نون، عین یا زبر عی اور نون عین اس طریقے سے ہے، تو یا اس میں عین کی یا یہ حرف لین ہے، یہ حرف لین ہے کیونکہ یا ساکن ہے اور یا ساکن سے پہلے زبر ہے، اس لیے یا لین ہوا۔ یا لین کے بعد عین میں نون جو ہے وہ نون میں سکون ہے اور یہ سکون اصلی ہے، تو اس وجہ سے یہ عین مد لین لازم ہوا، یہ کیونکہ حرف لین کے بعد سکون اصلی ہے، اس لیے مد لین لازم ہوا اور اس میں طول اولا ہے، اس میں طول اولا ہے، اور عین کے نون ساکن ہے، اس کے بعد حروف اخفا میں سے صاد آ رہا ہے، اس وجہ سے نون ساکن کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے، اس کو اخفا کہتے ہیں۔ صاد میں حرف مد الف ہے، اس کے بعد دال ہے جو سکون ہے، حرف مد کے بعد والے حرف پر سکون ہے، اس لیے اور حروف مقطعات میں سے ہے، اس لیے مد لازم حرف مخفف ہوا۔ مد لازم حرف مخفف کو 3 یا 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ کاف ہا یا عین صاد۔ طہ، تو اور ہا کے اوپر کھڑا زبر ہے، کھڑا زبر برابر ہوتا ہے الف مدہ کے، اس لیے کھڑا زبر کو 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ طہ، طاسیم میم۔ سین کے تلفظ میں یا حرف مد ہے، اس کے بعد میم ہے جس پر تشدید ہے،
تو حرف مد کے بعد والے حرف پر تشدید ہے، یعنی میم پر تشدید ہے اور حروف مقطعات میں سے ہے، اس لیے مد لازم حرف مثقل ہوا۔ مد لازم حرف مثقل کو 3 یا 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ میم، میم کے تلفظ میں یا حرف مد ہے، اس کے بعد میم ہے جو ساکن ہے، تو حرف مد کے بعد والے حرف پر سکون ہے، اس لیے مد لازم حرف مخفف ہوا۔ مد لازم حرف مخفف کو 3 یا 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، اور میم کے اوپر تشدید ہے، اس لیے میم کی آواز کو ناک میں لے جا کر 1 الف کی مقدار کھینچیں گے، اس کو غنہ کہتے ہیں۔ طاسیم میم، طاسین، طا کے اوپر کھڑا زبر ہے، کھڑا زبر برابر ہوتا ہے الف مدہ کے، اس لیے کھڑا زبر کو 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ سین، سین کے تلفظ میں یا حرف مد ہے، اس کے بعد نون ہے جو ساکن ہے، تو حرف مد کے بعد والے حرف پر سکون ہے، اور حروف مدہ حروف مقطعات میں سے ہے، اس لیے مد لازم حرف مخفف ہوا۔ مد لازم حرف مخفف کو 3 یا 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ طاسین، یاسین، یا کے اوپر کھڑا زبر ہے، کھڑا زبر برابر ہوتا ہے الف مدہ کے، اس لیے کھڑا زبر کو 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ سین، سین کے تلفظ میں یا حرف مد ہے، اس کے بعد نون پر ساکن ہے، نون پر جزم ہے، تو حرف مد کے بعد والے حرف پر سکون ہے اور حروف مقطعات میں سے ہے، اس لیے مد لازم حرف مخفف ہوا۔ مد لازم حرف مخفف کو 3 یا 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ یاسین، صاد، صاد کے تلفظ میں الف حرف مد ہے، اس کے بعد دال ہے جس پر سکون ہے، تو حرف، اور یہ حروف مقطعات میں سے حرف مد کے بعد والے حرف پر سکون ہے اور یہ حروف مقطعات میں سے ہے، اس لیے مد لازم حرف مخفف ہوا۔ مد لازم حرف مخفف کو 3 یا 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ صاد، حامیم، ہا کے اوپر کھڑا زبر ہے، کھڑا زبر برابر ہوتا ہے الف مدہ کے، اس لیے کھڑا زبر کو 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ میم، میم کے تلفظ میں یا حرف مد ہے، اس کے بعد میم ہے جس پر سکون ہے، تو حرف مد کے بعد والے حرف پر سکون ہے اور حروف مقطعات میں سے ہے، اس لیے مد لازم حرف مخفف ہوا۔ مد لازم حرف مخفف کو 3 یا 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ حامیم، حامیم، عین، سین، قاف، ہا کے اوپر کھڑا زبر ہے، کھڑا زبر برابر ہوتا ہے الف مدہ کے، اس لیے کھڑا زبر کو 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ میم، میم کا تلفظ میں یا حرف مد ہے، اس کے بعد میم ہے جو ساکن ہے، تو حرف مد کے بعد والا حرف پر سکون ہے اور حروف مقطعات میں سے ہے، اس لیے مد لازم حرف مخفف ہوا۔ مد لازم حرف مخفف کو 3 یا 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ عین، عین میں یا لین ہے، کیونکہ یا عین کے تلفظ میں یا پر جزم ہے اور اس سے پہلے زبر ہے، تو یا اس لیے یہ یا لین ہوا، تو یا لین اور نون پر سکون ہے، تو حرف لین کے بعد سکون اصلی ہے، اس لیے مد لین لازم ہوا۔ مد لین لازم ہوا، اس میں طول اولا ہے، اور نون کے بعد نون میں عین میں اخفا ہوگا، عین میں اخفا ہوگا کیونکہ عین میں نون ساکن ہے اور اس کے بعد حروف اخفا میں سے سین آ رہا ہے، اس وجہ سے نون ساکن کی آواز کو، نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے، اس کو اخفا کہتے ہیں۔ سین، سین کے تلفظ میں یا حرف مد ہے، اس کے بعد نون ہے جو سکون ہے، تو حرف مد کے بعد والا حرف سکون ہے اور حروف مقطعات میں سے ہے، اس لیے مد لازم حرف مخفف ہوا۔ مد لازم حرف مخفف کو 3 یا 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، اور سین کے نون ساکن ہے اور اس کے بعد حروف مقطعات میں سے اور حروف اخفا میں سے قاف آ رہا ہے، تو یہاں سین پر بھی اخفا ہوگا۔
نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے، اس کو اخفا کہتے ہیں۔ اور قاف کے تلفظ میں الف حرف مد ہے، اس کے بعد فا ہے جس پر سکون ہے، تو حرف مد کے بعد والے حرف پر سکون ہے اور حروف مقطعات میں سے ہے، اس لیے مد لازم حرف مخفف ہوا۔ مد لازم حرف مخفف کو 3 یا 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ حامیم عین سین قاف۔ قاف کے تلفظ میں الف حرف مد ہے، فا کے اوپر سکون ہے، حرف مد کے بعد والے حرف پر سکون ہے اور حروف مقطعات میں سے ہے، اس لیے مد لازم حرف مخفف ہوا۔ مد لازم حرف مخفف کو 3 یا 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ قاف نون، نون کے تلفظ میں واو حرف مد ہے، اس کے بعد نون ہے جس پر سکون ہے، حرف مد کے بعد والے حرف پر سکون ہے اور حروف مقطعات میں سے ہے، اس لیے مد لازم حرف مخفف ہوا۔ مد لازم حرف مخفف کو 3 یا 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ نون، تو اس طریقے سے اس کو کھینچ کر پڑھیں گے اور یہ مد کا اجرا اس طریقے سے کریں گے۔ اوپر کا سبق تختی نمبر 20، اس میں 1-2 آیت چھوٹ گئے تھے تو اس کی اجرا میں کر دیتا ہوں۔ اس سے یہ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، جیم یہ الف حرف مد کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں ہے، اس لیے مد متصل ہوا۔ مد متصل کو 3 یا 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ جاء طامہ، اس میں الف حرف مد ہے، حرف مد کے بعد والا حرف میم ہے جس پر تشدید ہے، تو حرف مد کے بعد والے حرف پر تشدید ہے، اس لیے مد لازم کلمی مثقل ہوا۔ مد لازم کلمی مثقل کو 3 یا 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ میم کے اوپر تشدید ہے، اس لیے میم کی آواز کو ناک میں لے جا کر 1 الف کی مقدار کھینچیں گے، اس کو غنہ کہتے ہیں۔ جاءت الطامة الكبرى، را کے اوپر کھڑا زبر ہے، کھڑا زبر برابر ہوتا ہے الف مدہ کے، اس لیے کھڑا زبر کو 1 الف برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، فا زبر فا، حمزہ زیر ای، فئی، ذال الف زبر ذا، فَإِذَا، جیم الف زبر جا، اوپر مد جا، حمزہ زبر آ، جا، تا صاد زیر تس، جاءتس، صاد الف خا زبر صاخ، جاءت الصاخ، اوپر مد جاءت الصاخ، خا زبر خا، جاءت الصاخة، تا پیش تو، جاءت الصاخة، آگے آیت جاءت الصاخة، فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، حرف مد کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں ہے، اس لیے مد لازم، اس لیے مد متصل ہوا۔ مد متصل کو 3 یا 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ صاخہ، حرف مد کے بعد والے حرف پر تشدید ہے، اس لیے مد لازم کلمی مثقل ہوا۔ مد لازم کلمی مثقل کو 3 یا 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ خا کے بعد گولتا ہے، گولتا کو حالت وقف میں ہائے ساکنہ سے بدل کر پڑھیں گے۔ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، تو یہ 2 چھوٹ گئے تھے، اس کا
ہجے اور اجرا ہم نے کر دیا۔ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ۔ قالو میں حرف مد ہے، حرف مد کے بعد حمزہ دوسرے کلمہ میں ہے، اس لیے مد منفصل ہوا۔ مد منفصل کو 3 یا 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا بھی جائز ہے۔ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ۔ تو اس طریقے سے ہجے، اجرا، رواں کے ساتھ پڑھیں گے۔ جو کچھ سمجھ میں نہ آئے، یہ مد کا بیان یہ تھوڑا سا ٹف تھا، اس کو مجھے بھی تھوڑا دیکھنا پڑا، مطالعہ کرنا پڑا، غور و فکر کرنا پڑا، تب جا کے میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں۔ اگر کچھ سمجھ میں نہ آئے تو کمنٹ کے ذریعے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ میں ضرور آپ کی مدد کروں گا اور ضرور آپ کے اشکالات کو، آپ کے اعتراضات کو دور کروں گا۔